السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 30 کرنا ہے. اس میں ہم نے آئی پی ڈیٹاگرام کی 3 چیزیں بیسیکلی پڑھنی ہے. اس کی انکیپسولیشن پڑھنی ہے, پھر اس کی فریگمنٹیشن پڑھنی ہے, اور لاسٹ میں اس کی ری اسمبلی پڑھنی ہے. اب ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو آپ کو سلولی یہ سمجھ آ جائیں گے کیا چیزیں ہیں. اس سے پہلے اس نے آپ کو ایک آئی پی ڈیٹاگرام کا فارمیٹ دکھایا ہوا ہے. فارمیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, کہ اس میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہیڈرز میں کیا چیزیں ہوں گی, اور پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری فیلڈز کو اس نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایکسپلین کیا, سمپل ان کے بارے میں بتایا کہ کیا چیز اس میں ہوتی ہے. تو یہ جو سب سے پہلی ورڈز فیلڈ ہے, اس میں آپ کے پاس آئی پی کا ورژن آتا ہے جو کہ کوئی نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ایچ ڈاٹ لینتھ جو فیلڈ ہے, اس میں آپ کے پاس ہیڈر کی لینتھ ہوتی ہے ان یونٹس آف 32 بٹس. 32 بٹس کے یونٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی لینتھ ہے فار ایگزامپل 5, ٹھیک ہے, تو 5 لینتھ کا مطلب ہوگا کہ 5 ملٹیپلائی بائی 32 بٹس. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس کی بٹس میں آپ کے پاس سائز ہوگا. پھر سروس ٹائپ ہوتی ہے کہ سینڈر جو ہے وہ اس کی کیا پریفرنس ہے, اس کو لو لیٹنسی چاہیے, ہائی ریلائبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو کس ٹائپ کی سروس چاہیے, تو سروس ٹائپ میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس ٹوٹل لینتھ ہوتی ہے ایک فیلڈ, جس میں آپ کے پاس شوز ٹوٹل آکٹیٹس ان ڈیٹاگرام کی. ڈیٹاگرام میں ٹوٹل آکٹیٹس کتنے ہیں, اور آکٹیٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ 8 بٹس کا ایک جو ہے وہ آکٹیٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیڈینٹ, فلیگز, فریگمنٹ, آف سیٹ, یہ 3 فیلڈز ہیں جن کا مین کام کس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, فریگمنٹیشن سے. تو یہ جب فریگمنٹیشن ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اچھی طرح ان کی سمجھ آ جائے گی. پھر ایک TTL فیلڈ ہوتی ہے, شوز ٹائم ٹو لیو ڈیکریمنٹڈ ان ایچ راؤٹر. کہتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہر راؤٹر میں آپ کے پاس سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس ٹائم میں آپ کے پاس ڈیٹاگرام ریسیو نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اس کو ڈیٹاگرام کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. بیسیکلی ایک ٹائمر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ راؤٹر کے اندر ہوتا ہے کہ کب تک ڈیٹاگرام اگر آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے, ادروائز اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹائپ فیلڈ ہوتی ہے, جس میں آپ یہ چیز مینشن کرتے ہو کہ آپ نے کون سا یا وہ ڈیلیوری پروٹوکول یوز کیا ہے, آپ نے TCP یوز کیا ہے, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, یا آپ نے UDP یوز کیا ہے جو کہ یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ہیڈر چیک سم ہے, جس میں آپ کے پاس ونز کمپلیمنٹ آف ونز کمپلیمنٹ سم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ونز کمپلیمنٹ یہ چیز مجھے نہیں یاد صحیح سے کہ ہم نے اس میں CS610 میں پڑھی ہے یا نہیں. یہ شاید CS601 میں تھی, یا اس میں بھی پڑھی ہے, تو شاید مڈ ٹرم کے اس میں تھی. بہرحال یہ اس چیز کو انہوں نے یہاں پہ مزید ایکسپلین نہیں کیا, تو اس کو آپ ایز یاد کر لو اف یو وانٹ ٹو, کہ جو ہیڈر چیک سم ہوتا ہے اس میں ونز کمپلیمنٹ آف ونز کمپلیمنٹ سم یہ چیز ہوتی ہے اس میں. اچھا, سورس ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس, یہ تو سمپل ہے کہ سورس اور آئی پی ڈیسٹینیشن کے آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں. اچھا, اب آئی پی ڈیٹاگرام آپشنز, یہ ایک فیلڈ ہے جہاں پہ اگر آپ اوپر جا کے دیکھو یہ آپشنز والا. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ چاہو تو کچھ آپشنز بھی ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سیورل آپشنز کین بی ایڈڈ ٹو آئی پی ہیڈر, یہ اپنی مرضی سے آپ ایڈ کر سکتے ہو. جیسے کہ آپ ایک ریکارڈ روٹ ایڈ کر سکتے ہو, ایک سورس روٹ ایڈ کر سکتے ہو, ٹائم اسٹیمپس ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپشنل ہیں, مطلب لازمی نہیں ہے, ان کے بغیر بھی آپ کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ چاہو تو یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہو. اب کہتے ہیں کہ اگر ایک ہیڈر ہے اس میں کوئی آپشنز نہیں ہے تو اس کی لینتھ جو ہے وہ ٹوٹل فیلڈ ویلیو کی جو لینتھ ہوگی وہ ہم کہیں گے کہ 5, اور 5 کا میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ 5 کا مطلب ہے 5 ملٹیپلائی بائی 32, تو وہ بٹس میں آپ کے پاس آ جائے گا. اور ڈیٹا بگنز امیڈیٹلی آفٹر ڈیسٹینیشن آئی پی, کہ یہ جو ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس والی فیلڈ ہے نا, اس میں آپ کو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے جو ہے اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہم جا کے اوپر بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے چیزیں ہاں یہاں پہ اب دیکھیں تو ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس یہ چیز ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپشنز جو کہ آپشنل ہیں, آپ ایڈ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, ادروائز نہیں ہوتے, اس وجہ سے ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کے بعد ڈیٹا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپشنز کو ان دو کے درمیان ایڈ کیا جاتا ہے. اس چیز کو ابھی اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آپشنز آر ایڈڈ بٹوین ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس اینڈ ڈیٹا کے ملٹیپل آف 32 بٹس. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہیڈر کی لینتھ ہم کر رہے ہیں نا 32 بٹس کی یونٹ میں, تو آپشن بھی اسی طریقے سے 32 بٹس کی اس میں یونٹس میں ایڈ کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہیڈر ود 96 بٹس آف آپشنز ہیز ایچ لینتھ فیلڈ ویلیو 8. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک ہیڈر میں 96 بٹس کے آپشنز ہیں تو اس کی فیلڈ ویلیو 8 ہوگی. 8 کیسے ہوگی, اگر آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں 32 بٹ کو تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 96. ٹھیک ہے, تو یہ والا 3 یہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ 5 تو 5 اور 3 8 ہو گیا. ٹوٹل اس کی جو لینتھ تھی وہ 8 ہوگی. اچھا, اب اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کہتا ہے کہ جو انٹرنیٹ آئی پی لیئر ہوتی ہے, اس کا آئی پی جو انٹرنیٹ لیئر ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ آئی پی انٹرنیٹ لیئر, اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ڈیٹاگرام کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ ہاپ پتہ کرتا ہے کہ کہاں پہ اس کو بھیجنا ہے, اور پھر
جو آپ کے پاس نیٹ ورک انٹرفیس لیئر ہوتی ہے نا، اس کو یہ دے دیتا ہے. پھر نیٹ ورک انٹرفیس لیئر کا آگے سے کام کیا ہوتا ہے کہ اٹ بائنڈز نیکسٹ ہاپ ایڈریس ٹو ہارڈ ویئر ایڈریس. ٹھیک ہے، کہ جو نیکسٹ ہاپ کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے نا، اس کو ایک ہارڈ ویئر ایڈریس کے ساتھ بائنڈنگ کرتا ہے، جس کو ہم نے ایڈریس ریزولوشن کہا تھا. ٹھیک ہے، اے آر پی سے ریلیٹڈ ہم نے چیزیں پڑھی تھی. اینڈ پریپیئرز ڈیٹا گرام فار ٹرانسمیشن کی، اور ڈیٹا گرام کو تیار کرتا ہے ٹرانسمیشن کے. لیکن یہاں پہ کیچ یہ ہے کہ بٹ ہارڈ ویئر فریم ڈزنٹ انڈرسٹینڈ آئی پی ہاؤ ڈیٹا گرام، کہ جو آپ کا ہارڈ ویئر فریم ہوتا ہے اس کو تو آئی پی کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس وجہ سے تو ہم ہارڈ ویئر ایڈریس میں چینج کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آئی پی کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر ڈیٹا گرام آپ ٹرانسمٹ کیسے کرو گے؟ تو پھر اس کا جواب ہے، یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہے انکیپسولیشن. انکیپسولیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہم ایگزیکٹلی جیسے ہم اے آر پی میسج کو انکیپسولیٹ کرتے تھے نا، تو آئی پی ڈیٹا گرام کو بھی سیم اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. کہ اس میں سمپل یہ بات لکھی ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک پورا جو ہے وہ ہارڈ ویئر فریم ہے، اور اس کا جو ڈیٹا کا سیکشن ہوتا ہے نا، اس کا جو ڈیٹا کا سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ پورے کا پورا جو آپ کا آئی پی ڈیٹا گرام ہے اس کو ایز از رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب ہارڈ ویئر کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو آئی پی ڈیٹا گرام ہے یہ ایک ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی کہ ہارڈ ویئر اگنورز آئی پی ڈیٹا گرام فارمیٹ، کہ جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے یہ آپ کے جو آئی پی ڈیٹا گرام کو فارمیٹ، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی نظر میں یہ سارا ڈیٹا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو فارمیٹ کو اگنور کرتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد انکیپسولیشن اگر آپ نے ملٹیپل ہاپس کے، مطلب یہاں پہ ایک جگہ پہ تو ہوگی، لیکن آپ اس کو ملٹیپل ہاپس میں کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر راؤٹر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے پورے پاتھ میں سورس سے لے کر ڈیسٹینیشن تک، وہ ایک دفعہ انکیپسولیٹ کرتا ہے آپ کی ڈیٹا گرام کو. ٹھیک ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد اس کا نیکسٹ ہاپ اس کو پتہ لگاتا ہے، اور پتہ لگانے کے بعد پھر اس کو ری انکیپسولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ اس نے کھولا. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے فار ایگزامپل اس نے کھولا، اس چیز کو ایکسٹریکٹ کر کے نکالا، اس کو پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد اس میں کیا اس کا نیکسٹ ہاپ ڈٹرمن کرنے کے بعد اس کو پھر سے ری انکیپسولیٹ کر دیا اسی طریقے سے ایک ہارڈ ویئر فریم میں. اچھا، تو یہ چیز جب ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ ڈیٹا گرام ان آؤٹ گوئنگ فریم ڈیٹا گرام میں بی انکیپسولیٹڈ ان ڈفرینٹ ہارڈ ویئر فارمیٹ ان ایچ آف، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر فریم فارمیٹ ڈفرینٹ ہو، دوسرا کہ ڈفرینٹ ہو، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک راؤٹر ایک ڈفرینٹ فارمیٹ یوز کر رہا ہو ہارڈ ویئر کے لیے، اگلا اس سے راؤٹر ڈفرینٹ یوز کر رہا ہو، اس سے اگلا ڈفرینٹ یوز کر رہا ہو، تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اس میں اصل بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا گرام خود ہے از آلموسٹ ان چینج، کہ جو ڈیٹا گرام ہوتا ہے وہ بالکل بھی چینج نہیں ہوتا. اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے ایک بیسک ڈیٹا گرام سے آپ کو ڈایاگرام سے بتایا ہوا ہے کہ ڈیٹا گرام کی کیسے انکیپسولیشن اور ڈی کیپسولیشن ہوتی ہے. تو سورس سے آپ نے شروع کیا، آپ کا ڈیٹا گرام اپنی اوریجنل فارم میں تھا. ٹھیک ہے، نیٹ ورک 1 کے پاس آیا تو کس فارم میں آیا؟ اس فارم میں آیا. ٹھیک ہے، تو نیٹ ورک 1 نے اس فارم میں، یعنی ایک یہ جو ہیڈر 1 اور ڈیٹا گرام کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک ہارڈ ویئر فریم بن چکا ہے. تو ہارڈ ویئر فریم آیا راؤٹر کے پاس. ٹھیک ہے، راؤٹر نے پھر اس کو اس فارم میں چینج کیا ایک دفعہ. ٹھیک ہے، پھر آگے بھیج دیا نیٹ ورک 2 کو، تو وہ نیٹ ورک 2 کو اس فارم میں ریسیو ہو، یعنی کہ ایک ڈفرینٹ ہارڈ ویئر فریم میں انکیپسولیٹڈ تھا. تو پھر سیم اسی طریقے سے اگلے راؤٹر کے پاس گیا، تو پھر اس نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا، ڈیٹا گرام کو ڈی کیپسولیٹ کیا، پروسیس کیا، نیکسٹ ہاپ ڈٹرمائن کیا، اور اس کے بعد کیا کیا، اس کو دوبارہ سے ری انکیپسولیٹ کر کے آگے بھیج دیا. اور نیٹ ورک 3 کو وہ اس فارم میں ریسیو ہوا، تو نیٹ ورک 3 نے پھر آگے اس کو فارورڈ کیا، اور آپ کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوسٹ تھی اس نے اس کو ڈیٹا گرام کو ڈی کیپسولیٹ کر کے نکال لیا، اور اس کو ایکسٹریکٹ کیا، اور جو بھی آپ کا میسج تھا وہ آپ کے ہوسٹ کو ڈیسٹینیشن کو پہنچ گیا. اچھا، اب ایک ٹرم ہوتی ہے ایم ٹی یو. ایم ٹی یو ہوتا ہے میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ. یہ بیسیکلی میکسیمم سائز ہوتا ہے کہ آپ ایک فریم میں کتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایک فریم میں ڈیٹا ایریا آپ میکسیمم کتنا رکھ سکتے ہو، تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ یا ایم ٹی یو. اینی ڈیٹا گرام انکیپسولیٹڈ ان اے ہارڈ ویئر فریم مسٹ بی اسمالر دین ایم ٹی یو فار دا ہارڈ ویئر. کہ ایک ہارڈ ویئر فریم میں نا جو ڈیٹا گرام آپ نے انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک ہارڈ ویئر فریم میں، ٹھیک ہے، وہ ہارڈ ویئر فریم جس ہارڈ ویئر میں ہے وہ، ٹھیک ہے، اس ہارڈ ویئر میں آپ کے فریم کو رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، بیسیکلی سمپل ورڈز میں سمجھ لیتے ہیں کہ جو ڈیٹا گرام میں ڈیٹا ایریا کا سائز ہے نا، وہ آپ کا ایم ٹی یو سے، ہارڈ ویئر کے ایم ٹی یو سے اسمالر ہونا چاہیے. یعنی کہ ہارڈ ویئر نے جو میکسیمم لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے نا سائز کی ڈیٹا کے لیے، اس سے آپ کا جو ہے ڈیٹا گرام میں ڈیٹا چھوٹا ہونا چاہیے. اچھا،
اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ جب ڈیٹا بھیج رہے ہو انٹرنیٹ پہ تو بہت سارے نیٹ ورکس آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ہر نیٹ ورک میں ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کی وجہ سے ایم ٹی یو بھی ڈفرینٹ ہو، یعنی کہ ان کا جو میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو. تو فار ایگزامپل کہتا ہے کہ ایز انٹرنیٹ میں ہیو ڈفرینٹ نیٹ ورک ڈفرینٹ ایم ٹی یوز، سپوز ڈاؤن اسٹریم نیٹ ورک ہے اسمالر، کہ آپ نے 1500 ایم ٹی یو ایک نیٹ ورک کا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے ایز کو فارورڈ کر دیا. اب اگلے نیٹ ورک 2 کے پاس گیا تو اس کا ایم ٹی یو تھا 1000. تو اس میں سے جو اوپر کے 500 مطلب ہمارے بٹس تھے یا 500 جو چیز تھی، 500 سائز جو ایکسٹرا تھا وہ تو ضائع ہو جائے گا. تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جو پرابلم تھی کہ ہیٹروجینیس نیٹ ورکس میں ایم ٹی یو کی ڈفرینس کی وجہ سے جو ہمیں پرابلم آ رہی تھی، ہمارا ڈیٹا لاس ہو رہا تھا، تو اس چیز کو ہم سولو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، فریگمنٹیشن کرتے ہیں. فریگمنٹیشن میں بالکل آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ یہاں سے فگر سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آئی پی ڈیٹا گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہر نیٹ ورک میں جو سب سے چھوٹا، پورے انٹرنیٹ میں جو سب سے چھوٹا ایم ٹی یو ہے نا، فار ایگزامپل یا جس بھی نیٹ ورک میں آپ کریں، اس میں سب سے جو چھوٹا ایم ٹی یو ہے اس کے اکارڈنگ آپ اپنے آئی پی ڈیٹا گرام کو اس کی فریگمنٹیشن مطلب کہ اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک تھا تو ہم نے اس کے 3 پیس بنا لیے. اب یہ جو ہر پیس ہے نا، یہ جو ہر پیس ہے یہ ایک اسٹینڈ الون ایک خود پورے کا پورا ڈیٹا گرام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مطلب پورا ایک ڈیٹا گرام ہے، یہ ایک پورا ڈیٹا گرام ہے، اینڈ سو آن، یہ بھی اسی طریقے سے. اور ان سب کا سائز، ان تینوں کا سائز آپ کا جو اسمالسٹ ایم ٹی یو ہے اس سے یہ ہمیشہ لیس ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان سب کا سائز اس سے ایم ٹی یو سے لیس ہوگا. تو اس طریقے سے پھر آپ ٹرانسمیشن کر سکتے ہو. یہاں پہ یہ ساری چیز جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ، بلکہ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں. تو لاسٹ چیز ہماری جو ہوتی ہے ری اسمبلی ہوتی ہے. ری اسمبلی بہت ہی سمپل ہے کہ ان سارے جو فریگمنٹس ہیں ان کو جوڑ کے پھر سے اوریجنل ڈیٹا گرام کو کنسٹرکٹ کرنا، تو اس چیز کو ہم ری اسمبلی بولتے ہیں. اچھا، اور یہ کام کرتا کون ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرتا ہے جو آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کا الٹیمیٹ ہوسٹ ہوتا ہے نا، یہ کام کرتا ہے ری اسمبلی کا. تو یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ جو فریگمنٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف آرڈر ارائیو ہوں، ٹھیک ہے. ہیڈر بٹ آئیڈینٹیفائڈ فریگمنٹس کنٹیننگ اینڈ آف ڈیٹا فرام اوریجنل ڈیٹا گرام. بیسیکلی اس میں بات ہے کہ ہیڈر میں ایک بٹ ہوتی ہے جو کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا گرام ہے یہ اس کا اوریجنل ڈیٹا گرام کون سا ہے، ٹھیک ہے. اور کنٹیننگ اینڈ آف ڈیٹا فرام اوریجنل کے جو آپ کے اوریجنل ڈیٹا گرام میں اینڈ آف ڈیٹا تھا نا، اس کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. یہ جو ہیڈر بٹ ہوتی ہے نا، یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. تو اس سے بیسیکلی یعنی اس بات کو سادہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہیڈر بٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا گرام ریسیو ہوا ہے نا، یعنی کہ ہوسٹ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ریسیو ہوا ہے یہ خود ایک ہے تو صحیح ڈیٹا گرام، لیکن یہ اصل میں کسی بڑے ڈیٹا گرام کا پیس تھا. تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ جتنے بھی ایسے پیس ہوتے ہیں سب کو جوڑ کے ڈیٹا گرام ریکنسٹرکٹ کر لیتا ہے. اچھا، اب وہی چیز آگے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے کیسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لیٹس سی ہاؤ فریگمنٹس آر ایسوسیٹڈ ود اوریجنل ڈیٹا گرام. کے اوریجنل ڈیٹا گرام کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس ڈیٹا گرام کا پیس ہے. تو پھر آئیڈینٹ فیلڈ کام میں آتی ہے. جو بالکل پہلے پیج پہ میں نے آپ کو 3 فیلڈ بتائی تھی نا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے فریگمنٹیشن سے. تو یہ ایک فیلڈ آ گیا ایڈنٹ فیلڈ. ایڈنٹ فیلڈ کیا کہتا ہے، ایچ فریگمنٹ میچز ایڈنٹ فیلڈ ان اوریجنل ڈیٹا گرام. ایڈنٹ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نمبر تھا، ٹھیک ہے، تو یہ فار ایگزامپل 2 تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کے اوریجنل میں بھی یہ جو ہے اس کی ویلیو 2 تھی، اور جتنے بھی اس کے پیس بنے تھے ان سب میں بھی ایڈنٹ فیلڈ 2 تھی. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اوپر بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہمارے، ویسے آپ کو دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے پاس پیسز بنتے ہیں نا، ہر کے اندر کل ہیڈرز ہوتے ہیں. جتنے بھی اوپر ہم نے چیزیں فیلڈز پڑھی تھی نا، وہ ساری فیلڈ ہر پیس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر ان میں آئیڈینٹ فیلڈ بھی ہوگی. آئیڈینٹ فیلڈ میں سیم نمبر ہوگا سب کا، ٹھیک ہے، جو کہ اوریجنل ڈیٹا گرام کا تھا. تو پھر اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہ اوریجنل کس ڈیٹا گرام کے پیس ہیں. فریگمنٹس فرام ڈفرینٹ ڈیٹا گرامس کین ارائیو آؤٹ آف آرڈر اینڈ اسٹل بی سارٹیڈ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 ڈیٹا گرام تھے، ٹھیک ہے، ہر ڈیٹا گرام کو 3 4 5 جتنے بھی پیسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اب وہ سارے پیس جو تھے وہ کٹھے آ کے آپ کے پاس آؤٹ آف آرڈر بالکل رینڈم آرڈر میں ریسیو ہوئے، لیکن پھر بھی آپ ان کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ ان کی جو آئیڈینٹ فیلڈ ہوگی وہ آپ کو بتائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب فریگمنٹ لاس بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی پی میں ڈراپ فریگمنٹ بیکاز ڈیسٹینیشن ڈراپ سو انٹائر اوریجنل ڈیٹا گرام. کی یہ جو چیز ہے نا، آئی پی کیا کر سکتا ہے کہ ایک فریگمنٹ کو ڈراپ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈیسٹینیشن پوری کا پورا ڈیٹا گرام
جو ہے وہ ڈراپ کر دے. وہ ڈیسٹینیشن کیوں کرے گی بلا؟ ڈیسٹینیشن سیٹس ٹائمر ود ایچ فریگمنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی لاسٹ فریگمنٹ. کے ہر فریگمنٹ کے ساتھ ڈیسٹینیشن ایک ٹائمر سیٹ کر دے گی, ٹھیک ہے. اس ٹائم کے اندر اگر وہ فریگمنٹ آ گیا تو ڈیسٹینیشن اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. وہی سیم چیز جو اوپر TTL میں ہو رہا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ادروائز وہ فریگمنٹ کو کیا کرے گا, ڈیسٹینیشن والا جو کمپیوٹر ہے وہ ازیوم کرے گا خود سے کہ یہ فریگمنٹ کیا ہو چکا ہے, لاسٹ ہو چکا ہے, یہ اب ضائع ہو چکا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا, ایک فریگمنٹ کی وجہ سے پورے کا پورا ڈیٹا گرام کیا کر دے گا, ڈراپ کر دے گا. تو اس وجہ سے ڈیٹا گرام چونکہ ڈراپ ہو گیا تو پھر IP بھی کیا کر سکتا ہے کہ جو ہے وہ فریگمنٹس کو ڈراپ کر سکتا ہے. اچھا, سورس جو اپلیکیشن لیئر پروٹوکول جس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس سے پھر عظیم کیا جاتا ہے کہ اگر ڈیٹا گرام ڈراپ ہو چکا ہے اور فریگمنٹ لاس ہو چکا ہے, یعنی کہ آپ بیسیکلی آپ کا ڈیٹا ریسیو نہیں ہوا دوسری سائڈ پہ, تو پھر یہ عظیم کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سورس ہے جس نے پہلے ڈیٹا بھیجا تھا وہ ڈیٹا کو ری ٹرانسمٹ کرے گا, یعنی کہ دوبارہ بھیجے گا. اچھا, اب لاسٹ پہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا, ویسے تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم سب سے اسمالر جو MTU تھا اس کے اکارڈنگ ہم پیسز میں ڈیوائڈ کر رہے تھے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی سبسیکوینٹ نیٹورک ایسا آ جائے کہ جس میں MTU آپ کے ان پیسز سے بھی اسمالر ہے. تو پھر آپ کیا کرو گے, راؤٹر فریگمنٹس دا فریگمنٹ ٹو فٹ. راؤٹر کیا کرتا ہے کہ اس فریگمنٹ کو جو اس کو ریسیو اس کو مزید پیسز میں فریگمنٹیشن اس کی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس فریگمنٹس دا فریگمنٹ ٹو فٹ کا مطلب یہ کہ اس جو راؤٹر کو ایک فریگمنٹ ریسیو ہوا, اس نے دیکھا کہ اس کا سائز بھی MTU سے بڑا ہے, تو اس نے پھر اس کو چھوٹے سائز میں جو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ وہ MTU کے اکارڈنگ فٹ ہو سکے. ریزلٹنگ سب فریگمنٹس لک جسٹ لائک اوریجنل فریگمنٹس, ٹھیک ہے, ایکسیپٹ فار سائز. کہ اس سے پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس سب فریگمنٹس آتے ہیں جو کہ آپ کے بالکل اوریجنل فریگمنٹس کی طرح ہی لگتے ہیں, یعنی کہ ان میں بھی ہیڈرز اور وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن ان کے سائز کا فرق ہوتا ہے. آف کورس دیر از نو نیڈ ٹو ری اسمبل ہائرارکلی ایز سب فریگمنٹس انکلوڈ پوزیشن ان اوریجنل ڈیٹاگرام. اس بات کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہوسٹ کمپیوٹر کے پاس فار ایگزامپل ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 جو ہے وہ اس طریقے سے فریگمنٹس تھے, ٹھیک ہے, اور 3 فریگمنٹس کو آگے مزید 2 پیسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اس بات کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کہ ان کا جو ہے وہ سائز پھر بھی MTU سے بڑا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے 2 پیسز میں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو لاسٹ پہ یہ جو بات اس نے لکھی ہے نا, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہوسٹ کو اب یہ 6 ٹوٹل فریگمنٹس ریسیو ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہلے ان 2 کو جوڑ کے یہ بنانا پڑے گا, پھر ان 2 کو جوڑ کے یہ بنانا پڑے گا, ان 2 کو جوڑ کے یہ بنا کے پھر ان تینوں کو جوڑ کے ہم اپنا جو ہے اوریجنل ڈیٹا بنائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب فریگمنٹس ہوتے ہیں نا, ان کی بھی اس اوریجنل فریگمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیج آپ کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں بھی آئیڈینٹ فیلڈ میں اسی طریقے سے سیم ہوں گی, ٹھیک ہے, اور باقی بھی انفارمیشن ہوگی. تو ان سب فریگمنٹ سے آپ ڈائریکٹلی اپنا جو ڈیٹا گرام اوریجنل ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہو. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. اینڈ دیٹس اٹ.